الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ٹھیک، ہاں، سوال نمبر 1 لکھیے. سوال نمبر 1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کتنے سال پر مشتمل تھی؟ سوال نمبر 1. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے سال پر مشتمل تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 13 سال پر مشتمل تھی. ایک مکی 10 تھی شاید نا. مدنی سوری. مکے، ہاں، 10 سال پر مشتمل تھی. 10 جی سال 10 پر سال. مشتمل تھی. ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 سال پر مشتمل تھی. دار الندوہ کس کو کہتے ہیں؟ یا دار الندوہ کس کو کہتے تھے؟ سوال نمبر 2. دار الندوہ کس کو کہتے تھے؟ یا اہل مکہ بھی بول سکتے ہیں. اہل مکہ دار الندوہ کس کو کہتے تھے؟ اہل مکہ دار الندوہ. اہل مکہ دار الندوہ اپنی پارلیمنٹ کو کہتے تھے. اپنی پارلیمنٹ کو کہتے تھے جس میں ان کے لیڈر جمع ہو کر میٹنگ کرتے تھے. جس میں ان کے لیڈر جمع ہو کر میٹنگ کرتے تھے. دار الندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کب انہوں نے میٹنگ کی؟ دار الندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کب انہوں نے میٹنگ کی؟ دار الندوہ میں جمعرات کی صبح 27 صفر 14 نبوت کو دار الندوہ میں میٹنگ کی. جی دوبارہ بتا دیجیے. ایک پھر سے بولے.
جمعرات کی صبح 27 صفر 14 نبوت کو دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی. 27 سفر 14 14 نبوت کا 14ویں سال. شیخ یہ کوشچن ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں، میرا نیٹ ورک چلا گیا تھا. جی سوال پڑھ دیجیے بیٹا، کسی نے لکھا ہے تو بچی کو سنا دیجیے. دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کب انہوں نے میٹنگ کی؟ جی اس کا سن لیجیے آنسر بیٹے. جمعرات جی کی صبح 27 سفر 14 نبوت اس کو کوئی انہوں نے میٹنگ کی. اس جی کا کوئی کوئی ایک ہی بولیے، ایک ہی بولیے جی کوئی. کوئی ایک بولیے. جمعرات کی سوال ان کے جمعرات سوال پڑھ کے سنائیے، جواب میں دے دوبارہ. جی سوال پڑھ کے سنائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال خلاف. جواب ہو گیا ہے، آپ صرف جواب. ہاں لکھ لیجیے بیٹے سوال آپ. ہاں جی سے جی دارالندوہ جمعرات کی صبح 27 صفر 14 نبوت کو دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں کون شریک ہوئے؟ کچھ نام بتائیں. اس میٹنگ میں کون شریک ہوئے؟ چند نام بتائیں. اس میٹنگ میں کون شریک ہوئے یا کون کون شریک ہوئے؟ چند نام بتائیں. یہ سوال نمبر 3 ہے. نمبر دیتے جائیے. 4 ہے شیخ. 4 ہے. اچھا ٹھیک ہے، لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اس میٹنگ میں شریک ہونے والے ابو الاسود، ابو البختری اور ابو جہل، 3 نام بس تھے. اس میٹنگ میں شریک ہونے والوں میں سے ابو الاسود، ابو البختری، ابو جہل اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر سونے سے کس نے منع کیا؟ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے کس نے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو یہ اطلاع دی کہ بستر پر نہ سوئیں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ اطلاع دی کہ آپ اس رات بستر پر نہ سوئیں.
راستہ بتانے کے لیے ابو بکر نے کس شخص کو اجرت پر لیا؟ راستہ بتانے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس شخص کو اجرت پر لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن عریقت لیثی کو اجرت پر لیا۔ جواب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عریقت لیثی کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کون سی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے، تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور ان پر مٹی ڈالے۔ ہو گیا، آگے بڑھوں؟ آگے بڑھوں بیٹے؟ جی شیخ۔ جی جی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ یہاں رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں بول سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ شیخ اور ان پر مٹی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ بکریاں لے کر کون آتے تھے؟ غار ثور پر بکریاں لے کر کون آتے تھے؟ بکریاں لے کر کون آتے تھے؟
بکریاں لے کر ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ آتے تھے. بکریاں لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی خبریں کون پہنچاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی خبریں کون پہنچاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی خبریں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پہنچاتے تھے. ذات النطاقین کس کا لقب ہے؟ ذات النطاقین کس کا لقب ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ذات ذال الف طا، النطاقین الف لام نون طا الف قاف یہ نون. ذات النطاقین کس کا لقب ہے اور یہ لقب کیوں پڑھا؟ جواب: ذات النطاقین اسماء بنت ابی بکر. ذات النطاقین اسماء بنت ابی بکر کا لقب پڑھا. انہوں نے اپنے کمر بند کو دو حصوں میں پھاڑ دیا تھا. انہوں نے اپنے کمر بند کو دو حصوں میں پھاڑ دیا تھا اور اس سے سامان کے تھیلے کا منہ باندھ دیا تھا. اس سے سامان کے تھیلے کا منہ باندھ دیا تھا. غار سے ہجرت کب شروع ہوئی؟ غار ثور سے ہجرت کب شروع ہوئی؟ غار ثور سے ہجرت کب شروع ہوئی؟ غار ثور سے ہجرت بروز اتوار یکم ربیع الاول پہلی ہجری کو شروع ہوئی. غار ثور سے ہجرت بروز اتوار یکم یعنی ایک ربیع الاول ایک ہجری کو شروع ہوئی.
چلیے شیخ یہ جواب پورا بولیے نا. وہ جواب اتنا نہیں ہے بیٹا. نہیں وہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کہا آپ ایک ورڈ رک گئے شاید اس میں. اس کا منہ تھیلے کا منہ باندھ دیا تھا اسی لیے بول کے آپ رک گئے. اس کے بعد اور ایک کچھ ہے کیا؟ اچھا، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات النطاقین کا خطاب دیا، لقب دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات النطاقین کا لقب دیا. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد سوال لکھیے. کتنے سوال ہو گئے بیٹے؟ 12 سوال ہو گئے سے. 13واں لکھیے. 13واں سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے کون پہنچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے کون پہنچے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے سراقہ بن مالک بن جعشم پہنچے. سراقہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے سراقہ بن مالک بن جعشم پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک بن جعشم کو کس بات کی خوشخبری دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک بن جعشم کو کس بات کی خوشخبری دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک بن جوشم کو خوشخبری دی کہ وہ کسرا بادشاہ ایران کے کنگن پہنیں گے یا حاصل کریں گے. کسرا کے کنگن حاصل کریں گے. کس کے عہد میں یہ کنگن سراقہ بن مالک بن جعشم کو ملے؟ کس کے زمانے میں یا کس کے عہد میں سراقہ بن مالک بن جعشم کو یہ کنگن ملے؟ سراقہ بن مالک بن جعشم کو یہ کنگن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ملے.
یہ کنگن سے ایک بار دوہرائیے نا. جی، مالک بن جعشم کو یہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملے. ہجرت کے سفر میں کون مسلمان ہوئے؟ ہجرت کے سفر میں کون مسلمان ہوئے؟ جواب: ہجرت کے سفر میں بریدہ بن حصیب اسلمی 80 گھرانوں کے ساتھ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیے. بریدہ بن حصیب ہا صاد یا با اسلمی 80 گھرانوں کے ساتھ مسلمان ہوئے. مکے سے 130 کلومیٹر دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے ملاقات ہوئی؟ مکے سے 130 کلومیٹر دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے ملاقات ہوئی؟ جواب: مکے سے 130 کلومیٹر دور ام معبد سے ملاقات ہوئی. ام معبد، سوال نمبر آگے سوال لکھیے. کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے، 16 ہو گئے، 17 ہو گئے. 17 ہو گئے. اب 18واں لکھیے. ام معبد کے گھر کیا معجزہ پیش آیا؟ ام معبد کے گھر کیا معجزہ پیش آیا؟ ام معبد کے گھر ایک بیمار کمزور بکری تھی. ام معبد کے گھر ایک بیمار کمزور بکری تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا. وہ بھر بھر کر دودھ دینے لگی. یہاں تک کہ سب نے دودھ پیا اور جمع بھی کیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختصر قافلے کے ساتھ قبا کب پہنچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختصر قافلے کے ساتھ قبا کب پہنچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختصر قافلے کے ساتھ 8 ربیع الاول بروز پیر قبا پہنچے۔ 8 ربیع الاول بروز پیر قبا پہنچے۔ قافلے میں ہجرت کے قافلے میں کون کون شامل تھے؟ ہجرت کے قافلے میں کون کون شامل تھے؟ ہجرت کے قافلے میں 4 افراد شامل تھے۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ ابو بکر کے غلام، نمبر 4 عبداللہ بن عریقت راستہ بتانے والے دلیل، راستہ بتانے والے، بس کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قبا میں کتنے دن تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قبا میں کتنے دن تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قبا میں 4 دن تھا۔ پہلی مسجد کہاں بنائی گئی؟ سوال نوٹ کر لیجیے، پہلی مسجد کہاں بنائی گئی؟ جواب، پہلی مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر بنائی گئی۔ جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ سوال کیجیے اس کے بعد۔ مکے میں کفار کی امانتیں
کس نے واپس کی، کس نے لوٹائیں؟ مکے میں کفار کی امانتیں کس نے واپس کی؟ مکے میں کفار کی امانتیں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے نکلنے کے بعد جمعہ کی نماز کہاں ادا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے نکلنے کے بعد جمعہ کی نماز کہاں ادا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے نکلنے کے بعد جمعہ کی نماز کہاں ادا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ کے ساتھ راستے میں بنو سالم بن عوف کی بستی میں آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے۔ ادا کی۔ شیخ آپ کی وائس بریک ہوئی، پھر سے ایک بار دہرا دیجیے آنسر۔ اچھا بھی نہیں ہوگی بیٹا۔ جی 100 صحابہ کے رسول ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بات ہے بیٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عوف بستی میں یا گاؤں میں نماز جمعہ ادا کی۔ کتنے ہو گئے بیٹے سوال جواب؟ 24 ہو گئے۔ چلیے اب اس کے بعد آخری سوال ہے 25۔ آج 25 لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو کوئی سوال جواب ہے تو پوچھ لیجئے اسی تعلق سے، پھر کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ بس ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہاں بیٹھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہاں بیٹھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے آنگن میں بیٹھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر 7 ماہ مہمان رہے۔ بس یہاں تک روک دیں گے۔ پچیس سوال ہو گئے، کل یہاں سے پڑھیں گے 25ویں سوال سے، ٹھیک ہے؟ جی شیخ۔ جو آپ لوگ